اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں منگر مجذوب اور ایک ہندو عالم کا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، حضرت میاں منگر مجذوب ہر وقت لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، دہلی میں حضرت حسن بودلہ مجذوب صاحب کشف و کرامت تھے، لوگ ان کے بڑے عقیدت مند تھے۔ لکھتے ہیں میں ان کے ساتھ لاہور آ گیا۔ لاہور میں ہم حضرت حسن بودلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ جس مجلس میں بیٹھے تھے، لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ اچانک اس مجلس میں میاں منگر مجذوب آ گئے اور آتے ہی حضرت حسن مجذوب کو مخاطب کر کے بڑے غصے سے فرمایا، تم یہاں کیوں آئے؟ تمہارا ان لوگوں سے کیا واسطہ ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ سن کر حضرت حسن بودلہ مجذوب مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میاں منگر بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ہم نے ان دونوں کو دہلی دروازے تک ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ اس کے بعد شیخ حسن بودلہ کو کبھی لاہور میں نہیں دیکھا گیا۔ اس وقت ہندوستان پر جلال الدین اکبر حکمران تھا۔ حضرت میاں سائیں منگر مجذوب کی وفات سن 980 ہجری بمطابق سن 1572 میں ہوئی۔ اس وقت لاہور کا گورنر خان جہان حسین قلی خان تھا۔ حضرت میاں منگر کی قبر مبارک کے بارے میں کوئی تاریخ سے شہادت نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ سے جڑا ایک دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک دہریہ تھا، اس نے اپنے 3 سوال پیش کیے اور ان کے ساتھ اعلان کیا کہ میرے ان 3 سوالوں کا جواب کوئی عالم دے دے تو میں خدا کی ہستی پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے سوال یہ تھے، خدا کو جب کسی نے دیکھا نہیں تو پھر کلمہ شہادت میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ بغیر دیکھے کی گواہی کیوں ہے؟ دوسرا سوال، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، پھر کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں جبکہ کرنے والا خود خدا ہے؟ 3، شیطان ازرو قرآن آگ سے بنا ہے اور خدا اسے دوزخ میں ڈالے گا تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دوزخ میں آگ ہے تو شیطان خود بھی آگ ہے، پھر آگ میں ڈال دی جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ کئی دنوں تک ناظرین اس کے سوالوں کا جواب کسی سے بن نہ پڑا۔ وہ دینوں مذہب کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز شہر سے باہر نکلا تو باہر میدان میں سائیں مجذوب بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے کہ آپ کے کچھ سوال ہیں اور آپ کو گلہ ہے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا؟ دہریے ہندو نے جواب دیا، جواب کوئی کیا دے گا، میرے سوال ہی لاجواب ہیں۔ اس پر بزرگ کے پوچھنے پر دہریہ نے اپنے 3 سوال دہرا دیے۔ بزرگ نے سوالوں کو سن کر جواب دیا، میں دوں ان سوالوں کا جواب؟ دہریے نے اس بات میں سر ہلایا تو بزرگ نے ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دہریے کے سر پر دے مارا۔ دہریے کا سر پھٹ گیا۔ وہ اسی وقت قاضی کے روبرو جا پیش ہوا اور سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا، اسے میرے سوالوں کا جواب دینا نہیں آیا، اس لیے مجھے زخمی کر ڈالا۔ قاضی نے اسی وقت سائیں مجذوب کو اپنی عدالت میں بلوا بھیجا۔ جب وہ عدالت میں حاضر ہو گئے تو قاضی نے ان سے پوچھا، تم نے اس کے سر پر ڈھیلا کیوں مارا؟ آپ فرمانے لگے، میں نے اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے، وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیوں صاحب، میں نے جو آپ کو ڈھیلا مارا تو آپ کے سر پر کیا ہوا؟ دہریہ فوراً بولا، میرا سر پھٹ گیا اور سر میں سخت درد ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ ہندو دہریہ بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے درد ہو رہا ہے۔ بزرگ بولے، یہ درد تم نے دیکھی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا اور بولا، درد کو دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہو رہا ہے۔ اس پر دہریہ نے اقرار کیا کہ اس کے پہلے سوال کا جواب اسے مل گیا۔ سائیں مجذوب پھر بولے، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا ہے؟
اگر یہی بات ہے تو پھر تم نے مجھے عدالت میں کیوں بلوایا؟ ڈھیلا بھی خدا نے مارا ہے، میرا کیا قصور؟ دہریہ بولا میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا، لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ آپ نے جواب دیا، اس سوال کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ اور دوزخ بھی آگ، پھر ایک آگ کا دوسری آگ میں پڑھ کر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے دہریہ سے سوال کیا، تم کس چیز کے بنے ہو؟ کہنے لگا مٹی کا بنا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور جو ڈھیلا میں نے تم کو مارا تھا وہ کس چیز کا بنا تھا؟ یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بزرگ بولے بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس پر دہریہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا کہ اس کے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ اس نے معافی طلب کی اور صدقے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔